سنیے اور یاد رکھیے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر دشمن نے جنگ مسلط کی تو اسے ایسا جواب ملے گا کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ دور گزر گیا جب تم مار کر بھاگ جاتے تھے، اب ایک مارو گے 10 کھاؤ گے۔ یہ کوئی عام سیاسی بیان نہیں تھا، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے بعد وائٹ ہاؤس میں ہنگامی میٹنگز ہوئی، پینٹاگون کے نقشے بدلے اور آخر کار امریکی میڈیا نے یہ مان لیا کہ ایران کسی سے نہیں ڈرتا۔ آخر ایک عالم دین کا جملہ، ایک سادہ مزاج اور 90 سالہ عالم دین، ایک فقیہ کہ جس کے ایک جملے نے وائٹ ہاؤس کو ہلا کے رکھ دیا۔ تمام سوالوں کے جواب آغا ویژن 9 پر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے رہبر معظم کا وہ جملہ جس نے وائٹ ہاؤس کو ہلا دیا۔ میرے نوجوان دوستو، بہترین اور سچے حقائق، دلچسپ حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ کیا آج کا جوان یہ جانتا ہے کہ تاریخ میں طاقت و پاور صرف ہتھیاروں میں نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا نظریات سے بھی لرزتی ہے؟ ہاں جی، میں نے یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ دی۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، پاور تھی، مگر وہ ایک نظریے سے ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے گا اور اس کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ اسی طرح یزید کے پاس فوج بھی تھی، طاقت بھی تھی، پاور بھی تھی، مگر وہ میرے امام حسین علیہ السلام کے ایک نعرے سے ڈر گیا۔ نعرہ کون سا تھا؟ ہائی ہاتھ منا دلہ۔ یہی وجہ ہے میرے نوجوان دوستو، امریکہ کے پاس ایٹم بم بھی ہے، ڈالرز بھی ہیں اور میڈیا بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے پر رہبر معظم سید علی خامنہئی کے پاس نظریہ ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ روبہ زوال ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یہ جملہ فقط تقریر نہیں رہتا، بلکہ ایک عالمی پیغام بن جاتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، بہترین حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بار دوبارہ درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ معزز سامعین، مزاحمت کی بنیاد رہبر معظم سید علی خامنہئی نے نہیں رکھی، بلکہ قرآن نے رکھی ہے۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور نہ پڑو اور نہ ہی غم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوان دوستو، یہی آیت رہبر معظم سید علی خامنہئی کی سیاست کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ پابندیوں سے ڈرتے ہیں، نہ وہ دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، ان کا ایمان قرآن کی اس آیت پر ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ میرے نوجوان دوستو، آج اگر رہبر معظم سید علی خامنہئی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اسی مکتب کا تسلسل ہے جو جا کے کربلا سے ملتا ہے۔ کہ آپ میرے امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ بھول گئے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا اور ظالمین کے ساتھ جینا ذلت سمجھتا ہوں۔ میرے نوجوان دوستو، کربلا کا یہ جملہ آج رہبر معظم کی زبان میں عصر حاضر کی مزاحمت بن چکا ہے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جملہ ہے رہبر معظم سید علی خامنہئی کا کہ جس نے وائٹ ہاؤس کو ہلا کے رکھ دیا؟ رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں، امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس نے جنگ مسلط کی تو اسے ایسا نقصان ہوگا جسے وہ سنبھال ہرگز نہیں پائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، یہ کوئی لفظی خطابت نہیں ہے، بلکہ مکمل حساب کتاب کرنے کے بعد مکمل اعتماد سے کہی گئی بات ہے۔ اس لیے امریکہ ایران پر براہ راست حملہ نہیں کرتا۔ پابندیاں ہیں مگر ٹکراؤ نہیں، پروپیگنڈا ہے لیکن ٹکراتا نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اگر براہ راست
ईरान पर हमला किया तो उसे खित्ते में मौजूद तमाम ईरानी मजामती महवर से बराह रास्त लड़ना पड़ेगा। मेरे अजीज जवानों, ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, बल्कि आज फैसला करने के लिए है कि या तो फिर नेटफ्लिक्स की दुनिया में जीते रहें या फिर रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनाई और करबला के फलसफे को समझें, या तो फिर आप डॉलर के खौफ में रहें या फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रहबर मुअज्जम की तरह बातिल को ललकारें। याद रखिए, वो कौमें उसी दिन मर जाती हैं जो कौमें सवाल करना छोड़ देती हैं। मेरे अजीज जवानों, ये सारी मालूमात, ये सब बातें आपके लिए हैं। खुदा के लिए मैं बार बार यही जुमला कहता हूं कि रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनाई की तन्हाई को समझें, उस तन्हाई को समझें जो 1400 साल पहले करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बर्पा हुई। ऐसी तन्हाई, जो भी हक के साथ खड़ा होता है वो ऐसे ही तन्हा रह जाता है। अगर आप समझते हैं कि खामोशी किसी मसले का हल नहीं और मजाहमत करना जुर्म भी नहीं, अगर आप ये भी समझते हैं कि जितनी बातें ऊपर बयान की गई वो सब हक हैं, अगर आप ये भी समझते हैं कि करबला मसाए पर रोने का नाम नहीं है बल्कि जालिम के खिलाफ मजाहमत करने का नाम है, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पैगाम हर उस जवान तक पहुंचाएं जो हक सुनना चाहता है, जो सच सुनना चाहता है, इसलिए कि ये एक जुमला नहीं है बल्कि ये ऐलान मज़ाहमत है।